ایک دن میرے والد صاحب رات کو دکان بند کر گھر واپس آئے تو ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا میاں جی میں ڈاکٹر کو بلا لیتا ہوں۔ والد صاحب نے مجھے بازو سے پکڑ کر بٹھا دیا اور کمزور سی آواز میں کہا اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سردیوں کی رات تھی، گھر میں نوکرانی ہوتی تھی جو گھر کی صفائی وغیرہ کے علاوہ کھانا بھی تیار کر دیتی تھی۔ والد صاحب چارپائی پر لحاف اوپر کر کے لیٹ گئے۔ میں ان کے لیے چاول تھالی میں ڈال کر لایا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے چاول واپس لے جانے کو کہا۔ میں دوسری چارپائی پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ آدھی رات گزر چکی تھی، اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ والد صاحب مجھے آواز دے رہے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس چلا گیا۔ ان کا کمزور چہرہ زرد پڑ گیا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے بدن میں خون بالکل نہیں ہے۔ میں گھبرا سا گیا۔ والد صاحب نے آہستہ سے کہا میں کلثوم کو نہ بچا سکا، مجھے اس کا بہت بڑا غم ہے۔ میں نے ان کا کمزور ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا میاں جی اللہ کو یہی منظور تھا، آپ غم نہ کیا کریں۔ والد صاحب نے جیسے میری بات بالکل نہیں سنی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوا کر میرے بازو پکڑ لیا۔ ان کے ہاتھ کی گرفت حیرت انگیز طور پر بڑی سخت تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا ایک دن میں تمہیں بھی مرنا ہے، مگر میری طرح بستر مرگ پر لیٹے لیٹے مت مرنا۔ کشمیر کے جہاد میں کافروں سے لڑتے لڑتے شہید ہونا، مجھے دفن کر لینے کے بعد امرتسر جانا۔ والد صاحب نے فتح شاہ بخاری کے مزار کے متولی کا نام لے کر مجھے ہدایت کی کہ مزار کے شاہ جی سے جا کر ملوں، وہ مجھے جہاد کشمیر کے میدان جنگ میں پہنچا دیں گے۔ والد صاحب نے میرے بازو کو اپنی گرفت میں مزید مضبوط کرتے ہوئے کہا جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہو جائے تو میری قبر پر آ کر مجھے یہ خبر ضرور سنانا، مجھ سے یہ وعدہ کرو۔ میں نے کہا میاں جی میں وعدہ کرتا ہوں کہ والد صاحب کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی۔ انہوں نے میرا بازو چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ بولے جس کھیت میں اپنی بیٹی کی لاش چھوڑ آیا ہوں وہاں جا کر فاتحہ پڑھنا اور اونچی آواز میں کہنا کہ کلثوم اپنے باپ کو معاف کر دینا، وہ تجھے دشمنوں کی زمین پر بے گور دفن چھوڑ آیا ہے، وعدہ کرو وعدہ کرو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے میاں جی کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا میں وعدہ کرتا ہوں میاں جی وعدہ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میاں کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ والد صاحب سے کیے ہوئے دونوں وعدے میرے سینے پر لکھے تھے۔ ان دونوں وعدوں کو پورا کرنا میری زندگی کا مشن بن گیا تھا۔ یہی وہ مشن تھا جس کو لے کر میں بھارت میں داخل ہوا تھا۔ چھوٹی بہن پاکستان کے نام پر، اسلام کے نام پر شہید ہوئی تھی، وہاں فاتحہ پڑھ کر اس کی روح کو ثواب پہنچانا، میاں جی کا پیغام اس کی روح کو پہنچانا اور اپنی زندگی جہاد کشمیر کے لیے وقف کر دینا، یہی ساری باتیں یہاں تو میں نے پوری تفصیل سے لکھی ہیں، لیکن اس رات فتح شاہ بخاری کی مزار کی کوٹڑی میں سید صاحب کے چھوٹے بھائی کو میں نے مختصر بیان کی اور اس شخص کا نام لیا جس کے پاس میرے والد صاحب نے کہا تھا مزار کا متولی بڑے شاہ جی مجھے پہنچا دیں گے۔ یہ کوئی خاص مجاہد تھا، اس کا اصلی نام یہاں نہیں لکھوں گا، آپ جو چاہیں اس کا نام رکھ لیں، چلیں کمال شاہ نام رکھ لیتے ہیں۔ سید صاحب میری ساری باتیں سن کر سوچ میں پڑ گئے، پھر سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا میرے عزیز تم بڑے نیک مقصد لے کر پاکستان سے آئے ہو، جن صاحب کا تم نام لے رہے ہو میں انہیں جانتا ہوں، وہ کبھی کبھی رات کے وقت پولیس والوں کی نظروں سے چھپ کر میرے بڑے بھائی صاحب کو ملنے یہاں آیا کرتے تھے۔ میں نے کہا بس آپ کسی طرح مجھے ان کے پاس پہنچا دیں۔ سید صاحب کہنے لگے ان کے بارے میں صرف ابھی اتنا جانتا ہوں کہ وہ ہردا ضلع ہوشنگ آباد مدھیہ پردیش سے آیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں میرے بڑے بھائی صاحب نے بتایا تھا کہ وہ زبردست مجاہد اور تربیت یافتہ کمانڈو ہیں، بھارتی فوج کی کمانڈو فورس میں ہوا کرتے تھے، وہاں سے ریلیز ہونے کے بعد وہ ہردا ضلع ہوشنگ آباد کے کسی قریبی جنگل میں رہتے تھے۔ وہ کیا کرتے ہیں اس بارے میں بڑے شاہ صاحب نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اب یہ بات میری سمجھ میں آنے لگی تھی کہ والد صاحب مجھے اس مجاہد اور تربیت یافتہ کمانڈو کے پاس کیوں بھجوا رہے تھے۔ جہاد کشمیر میں شریک ہو کر شہید ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ فائرنگ کرتے ہوئے بھارتی فوجی کی کسی پوسٹ کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر آپ کی فائرنگ سے کوئی دشمن مرے یا نہ مرے، دشمن کی گولی آپ کو آ کر لگے گی، آپ اسی وقت شہید ہو جائیں گے۔
آپ کی شہادت میں کسی کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوگا، لیکن اس شہادت کا آزادی کشمیر کی تحریک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ شہادت تحریک کی بے حد مفید ہے جو دشمن کو کسی فوجی آپریشن کے بعد زبردست اور دور رس نقصان پہنچانے کے بعد حاصل کی جائے۔ دشمن کو ایسا نقصان میں کمانڈو بن کر ہی پہنچا سکتا تھا۔ اگر خدا نے میری قسمت میں شہادت کی سعادت لکھی ہے تو میں شہادت کمانڈو آپریشن کے ساتھ دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے بعد ہی حاصل کر سکتا تھا۔ والد صاحب یہی چاہتے تھے کہ میں جہاد کشمیر میں شامل ہونے سے پہلے کمانڈو کی پوری تربیت حاصل کروں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کمال شاہ صاحب کو منتخب کیا تھا جو مجھے مزار کے متولی سید صاحب کے توسط سے مل سکتے تھے۔ اب جب چھوٹے سید صاحب نے مجھے بتایا کہ کمانڈو کمال شاہ بھارت کے صوبہ مدھیہ پردیش کے ہروا ضلع میں کسی جنگل میں رہتے ہیں تو صورتحال میرے لیے مزید پیچیدہ ہوگی۔ میں نے سوائے امرتسر مجیٹھے کے علاقے کے ہندوستان کا اور کوئی علاقہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ مدھیہ پردیش کس بلا کا نام ہے اور ہر وہ نام کا جنگل کہاں ہے، مگر میں نے کمانڈو کمال شاہ صاحب کے پاس جانے کا دل سے فیصلہ کر لیا۔ یہ میرے والد صاحب کی آخری خواہش بھی تھی اور میں بھی کمانڈو بن کر کافروں سے اپنی چھوٹی بہن کے خون کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اور اب ہر وہ لڑکی جو مقبوضہ کشمیر میں کافروں کے ظلم و تشدد سے شہید ہوتی تھی وہ مجھے اپنی بہن کلثوم ہی لگنے لگی تھی۔ میں نے سید صاحب سے کہا، میں کمال شاہ صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں میں ان کے پاس کیسے پہنچ سکتا ہوں۔ سید صاحب نے باہر کوئی آہٹ محسوس کی ہوگی۔ انہوں نے مجھے چپ ہو جانے کا اشارہ کیا اور جلدی سے اٹھ کر دروازے کے پاس گئے اور کسی سوراخ سے باہر دیکھنے لگے اور پھر پیچھے ہٹے اور مجھے کہا، برخودار، اس وقت رات کافی گزر گئی ہے اور تم یہیں سو جاؤ۔ صبح میں خود تمہارے پاس آؤں گا، تم میرے آنے سے پہلے باہر نہ نکلنا۔ سید صاحب چلے گئے۔ بند کوٹھری میں خبث اور گرمی ضرور تھی، یہاں پنکھا نہیں تھا، مگر چونکہ ابھی گرمی کا موسم باقاعدہ شروع نہیں ہوا تھا اس لیے کوٹھری تھوڑی سی خبث اور گرمی نے مجھے زیادہ دیر تک تنگ نہ کیا اور مجھے نیند آ گئی۔ صبح مجھے سید صاحب نے آ کر جگایا۔ میرا لباس بس ابھی تک سوائے سبز ٹوپی ملنگوں والا ہی تھا۔ وہ اپنے ساتھ میرے اتارے ہوئے کپڑے یعنی جینز، پتلون، جیکٹ، جوگر شوز بھی لائے تھے۔ انہوں نے میرے کپڑے ایک طرف رکھ دیے اور کہا، میرے ساتھ آ جاؤ، ہم ناشتے پر باتیں کریں گے۔ میں کوٹھری سے نکل کر کھلی فضا میں آیا تو بڑا اچھا لگا۔ دن کافی نکل چکا تھا۔ شاہ صاحب مجھے ایک دوسری کوٹھری میں لے گئے جس کا فرش پکا اور چھت بھی اونچی تھی۔ اندر ایک پلنگ بچھا ہوا تھا، 2-3 کرسیاں اور چھوٹی چارپائیاں تھیں۔ یہاں میں نے ایک طرف حلوہ پوڑی کا ناشتہ کیا اور ناشتے پر وہ ہندوستان میں مسلمان کی حالت زار کی باتیں کرنے لگے۔ یہاں وہ بات نہیں ہے جو انگریزوں کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ انگریزوں کے زمانے میں تو ہم مسلمان ہندوؤں کے ساتھ برابر کی حیثیت سے رہتے تھے، مگر اب یہاں ہندوؤں کے غلام ہیں، ہم چاہے کچھ کر لیں بھارت کی حکومت ہمیں ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھے گی۔ وہ ہندوستان کے ہر مسلمان کو پاکستان کا جاسوس سمجھتی ہے۔ تم پاکستان کے مسلمان ہر لحاظ سے خوش نصیب ہو، تم ایک آزاد ملک میں رہتے ہو، تمہاری اپنی حکومت ہے، ہوا کیسی بھی حکومت ہو، مگر تمہاری اپنی حکومت ہے، تم اسلام کے راستے پر چل کر زندگی بسر کر رہے ہو۔ یہاں مسلمانوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اعلیٰ سرکاری عہدوں صرف ہندوؤں کے لیے وقف ہیں۔ مسلمان لڑکا چاہے کتنا ہی لائق کیوں نہ ہو، اسے کوئی نہیں پوچھتا، نوکری دی بھی نہیں جاتی، اگر دی بھی جاتی ہے تو گھٹیا درجے کی نوکری دی جاتی ہے۔ ہم بھارت کے مسلمان تو ہمیشہ پاکستان کی خیر سگالی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کی وجہ سے تھوڑی بہت ہماری بھی یہاں عزت بن جاتی ہے۔ ناشتے کے بعد سید صاحب کہنے لگے، میں نے چائے کے لیے کہہ دیا ہے، چائے پر اصلی باتیں کریں گے۔ میں نے ان سے پولیس کے بارے میں پوچھا، باہر اب کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ سید صاحب بولے، میرے عزیز، یہاں کچھ پتہ نہیں باہر جو ملنگ بیٹھے ہیں ان میں سے بھی کوئی خفیہ پولیس کا آدمی ہو۔ ایک ملنگ پر مجھے شک تھا کیونکہ اس کی شکل نئی تھی، وہ چلا گیا ہے اس لیے فی الحال تو کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے کہا، یہاں کا تھانے دار کا کیا نام ہے اس کا؟ شرما جی۔ ہاں، وہ تو آپ کو میرے بعد میں پریشان نہیں کرے گا نا؟ سید صاحب سر کو ہلا کر ہلکا سا جھٹکا کر بولے، ہم چاہے کچھ کر لیں، یہ انڈین پولیس والے کبھی کسی مسلمان پر اعتبار نہیں کرتے، وہ ہمیں بھی پاکستان کا جاسوس ہی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ تم نے خود دیکھ لیا
کہ ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن شاید تھانے دار کو کبھی یقین نہیں آ سکتا۔ ہم بھی ان کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے اور پھر کبھی ایسا ہوا ہی نہیں۔ تمہاری طرح سے کوئی پاکستانی یہاں آئے اور ہمیں سے چھپانا پڑ جائے تو میرے بڑے بھائی یعنی بڑے شاہ صاحب ہوا کرتے تھے تو ان سے ملنے کبھی کبھار وہی کمانڈو مجاہد صاحب ضلع ہوشنگ آباد کے جنگلوں سے نکل کر آیا کرتے تھے۔ ان دنوں امرتسر کا ایک سکھ تھانے دار ہوتا تھا۔ ایک بار وہ ان کی بو لیتا یہاں آ گیا اور بڑے شاہ صاحب سے اس کی بابت پوچھ گچھ کی، مگر بڑے شاہ صاحب نے سکھ تھانے دار کی خوب خبر لی اور یہ کہہ کر مزار سے نکال دیا کہ اب اگر تم یہاں آئے تو میں دلی سیدھا پنڈت نہرو کی بیٹی سے جا کر تمہاری شکایت کروں گا۔ بس اس کے بعد یہاں کوئی پولیس والا نہیں آیا۔ اتنے میں ایک لڑکا چائے لے کر آ گیا۔ چائے کا دور چلنے لگا، لڑکا چلا گیا تو سید صاحب کہنے لگے، تمہاری بات اور ہے میاں، تم پاکستانی جاسوس ہو، اور اگر جاسوس ہوتے بھی تو خدا کی قسم ہم تمہیں اپنے سینے سے لگاتے۔ پاکستان کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے، مگر تم ایک بلند ترین مقصد لے کر یہاں آئے ہو۔ اگر تمہارے پاسپورٹ پر امرتسر کا بھی ویزا لگا ہوتا تو شاید تمہیں اتنی پریشانی نہ اٹھانی پڑتی، مگر چونکہ تمہارے پاس دلی کا ویزا تھا اور تم وہاں سے چھپ کر یہاں آئے ہو، اس لیے قدرتی بات ہے کہ تمہارے پیچھے خفیہ پولیس لگ گئی ہے، کیونکہ دلی دارالحکومت ہے اور جو پاکستانی دلی کا ویزا لگوا کر آتے ہی پولیس ان کی نگرانی کرتی رہتی ہے، اور اگر کوئی پاکستانی دلی سے باہر کسی شہر کا رخ کرے تو پھر وہ اسے جاسوسی سمجھ کر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، مگر تم فکر نہ کرو، میں یہاں اب تمہیں پریشان کرنے کوئی پولیس والا نہیں آئے گا۔ میں نے مطلب کی بات شروع کرتے ہوئے کہا، مجھے یہ بتائیں کہ مجاہد کمانڈو کمال شاہ صاحب کے پاس کس طرح پہنچ سکتا ہوں؟ سید صاحب کہنے لگے، میں تمہیں ہروا ضلع ہوشنگ آباد کے پہنچنے کا راستہ تو بتا دوں گا، مگر اس کے آگے تمہیں خود کمال شاہ صاحب کو تلاش کرنا ہوگا۔ مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہ ہرو سے کوئی 10-11 میل دور دریائے زبدہ کے کنارے سابق ریاست اندورا کے حدود میں گویت نام کا ایک گاؤں ہے۔ بس یہیں سے وہ جنگل شروع ہوتا ہے جس کے اندر کہیں کمال شاہ صاحب کے لیے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ وہاں وہ خاص کشمیری حریت پرستوں کو کمانڈو کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ میں کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ باہر سے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ سید صاحب جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھے۔ باہر کوئی عورت آئی تھی۔ سید صاحب باہر نکل کر عورت سے کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر اندر آ کر دروازہ بند کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا، ہردا شہر جس کا آپ نے نام لیا ہے، یہ کہاں پر ہے اور یہاں جانے کے لیے مجھے کون سی ریل گاڑی پکڑنی ہوگی؟ سید صاحب نے کہا، میاں تم ہندوستان میں بالکل نئے آئے ہو، اب تمہیں کیا بتاؤں کہ مدھیہ پردیش کہاں ہے اور کیا ہے۔ بھوپال اور بمبئی کا نام تو تم نے ضرور سنا ہوگا۔ میں نے یہ نام پاکستان میں اخباروں اور رسالوں میں پڑھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، نام ضرور سنے ہیں مگر معلوم نہیں ہے، شہر کہاں پر واقع ہے؟ سید صاحب کہنے لگے، یہاں سے آدمی ممبئی جائے تو بمبئی بھوپال لائن پر ایک شہر آتا ہے جس کا نام ہردا ہے۔ یہ ضلع ہوشنگ آباد کا بڑا اہم شہر ہے اور اناج کی بڑی منڈی ہے۔ یہاں پیسنجر ٹرین بھی ٹھہرتی ہے اور ایکسپریس ٹرین شاید تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے۔ بس تمہیں یہاں جانا ہوگا اور امرتسر تمہیں ہردا کا ٹکٹ مل جائے گا۔ میں اپنا ایک آدمی تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، وہ خود تمہیں گاڑی میں بٹھا کر آئے گا۔ آگے تمہیں خود احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ میں نے ابھی تک سید صاحب کو اپنے والد صاحب کی دوسری وصیت کے بارے میں بتا دیا۔ میری چھوٹی بہن کو سکھ گنڈے نے فسادات میں شہید کر دیا تھا اور میرے باپ کے سامنے اس کی بیٹی کی لاش کھیتوں میں جس جگہ چھوڑ کر میرے ساتھ میں بھاگا تھا اپنے باپ کے ساتھ، مجھے وہاں جا کر فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور اپنے شہید بہن کی روح سے والد صاحب کی طرف سے معافی بھی مانگنی ہے۔ جب میں نے انہیں اس بارے میں بتایا تو وہ بولے، یہ بڑا جذباتی سا کام تمہارے والد تمہارے سپرد کر گئے ہیں۔ تمہارے پیچھے پہلے ہی خفیہ پولیس لگی ہوئی ہے۔ اب وہ کھیتوں میں وہ جگہ تلاش کرتے پھرو گے۔ 12 سال گزر گئے ہیں اس بات کو، معلوم نہیں اب وہ کھیت کہاں ہوں گے اور کوئی بلڈنگ بن گئی ہوگی یا کیا ہے۔ یہ میرے والد صاحب کی وصیت تھی، میں ہر حالت میں اس وصیت کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ امرتسر شہر کے ارد گرد کا سارا علاقہ میرا جانا پہچانا ہے۔
جب پاکستان بنا تو مجھے اس وقت کافی ہوش تھا۔ میں وہ جگہ پہچان لوں گا جہاں میرے میاں جی نے میری بہن کی لاش کو زمین پر رکھ دیا تھا اور میں اس وقت ان کے ساتھ تھا۔ سید صاحب کچھ تذبذب میں پڑ گئے اور سر ہلا کر بولے، برخودار، میں تمہیں وہاں جانے کا مشورہ نہیں دوں گا، آگے تمہاری مرضی ہے، جو چاہے کرو۔ میں نے کہا، میں شام کے وقت جب اندھیرا ہو جائے گا تو چلا جاؤں گا، مجھے وہ جگہ یاد ہے۔ قریب ہی ریلوے پھاٹک تھا اور امرتسر شہر کے شریف پور کی آبادی شروع ہو جاتی تھی۔ سید صاحب کہنے لگے، اب شریف پورے کا نام سکھوں نے سنگھ پورہ رکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر آج شام کو وہاں چلے جانا، لیکن ایک بات کا تمہیں مجھے یقین دلانا ہوگا۔ میں نے پوچھا، فرمائیے۔ سید صاحب نے فرمایا کہ اگر خدا نہ کرے تمہیں پولیس نے پکڑ لیا تو پوچھ گچھ کے وقت ہمارا نام نہ لینا پلیز۔ میں نے کہا، آپ یقین رکھیں، پولیس مجھ پر کیسا بھی تشدد کیوں نہ کرے، میں زبان پر کبھی بھی آپ کا نام نہیں لاؤں گا۔ سید صاحب کا چہرہ بتا رہا تھا کہ انہیں میری بات پر یقین نہیں آیا۔ سر کو ہلاتے ہوئے بولے، بھائی تم یہاں کی پولیس کے تشدد سے واقف نہیں ہو، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ اور وہ سر جھکائے اٹھ کر چلے۔ دوپہر تک میں اسی کمرے میں رہا، پھر سید صاحب آ گئے اور کہنے لگے، جتنا کچھ میں نے اپنے طور پر پتہ کرایا ہے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ امرتسر پولیس کو یقین ہو گیا ہے کہ تم امرتسر سے نکل چکے ہو۔ اب ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام تم آج شام کو ہی کر لو، مگر تمہارا اکیلے ہی جانا بہتر ہوگا۔ میں سورج غروب ہونے تک وہیں اسی کمرے میں رہا۔ جب سورج ڈوب گیا، شام کا ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا تو میں سید صاحب کو بتا کر مزار سے نکل کھڑا ہوا۔ میں جیکٹ والے لباس میں ہی تھا۔ مزار والے میدان کو پار کرنے کے بعد میں گندے نالے کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ نالہ آگے کی طرف جاتا ہے۔ اس نالے نے مجھے جی ٹی روڈ پر پہنچا دیا۔ ابھی اتنا اندھیرا نہیں ہوا تھا، سڑک پر ٹریفک جاری تھی۔ میں جی ٹی روڈ پر رام تلائی تک چلتا گیا۔ یہاں سے میں بائیں جانب ریلوے پھاٹک کی طرف گیا۔ میرے اندازے کے مطابق کوئی خفیہ پولیس والا میرا تعاقب نہیں کر رہا تھا۔ ریلوے پھاٹک پر آ کر میں نے سامنے کی جانب دیکھا، جدھر آگے جا کر مجیٹھ جانے والی ریلوے لائن جاتی تھی۔ یہاں کھیتوں کی ایک تکون سی بنی ہوئی تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ یہاں ابھی تک کھیت ہی کھیت تھے، کوئی نئی بستی نہیں بنی تھی۔ میری یادداشت کے سہارے ان کھیتوں میں آ گیا۔ چلتے چلتے اس مقام پر پہنچا جہاں سے میرے باپ نے مجھے اور میری چھوٹی بہن کلثوم کا بازو پکڑ کر ریلوے لائن پار کرائی تھی۔ آگے جو چھوٹی سی کچی مسجد ہوا کرتی تھی وہ اب وہاں نہیں تھی۔ امرودوں کے باغ بھی ویسے کے ویسے ہی تھے۔ آگے وہ کھیت آ گئے جہاں میرا باپ ہمیں لے کر بھاگا تھا، اور سامنے سے ایک گھوڑا سوار سکھ گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور اس نے میری بہن کی گردن پر تلوار کا وار کیا۔ یہاں سے میرا باپ میری زخمی بہن کو اٹھا کر کھیتوں میں بھاگتا ہوا چلا گیا تھا۔ میں روتا ہوا اس کے ساتھ ساتھ بھاگتا رہا۔ میں اس جگہ رک گیا۔ میں اپنے ذہن پر زور ڈال کر سوچنے لگا، کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں میری پیاری بہن کی لاش ہم چھوڑ کر گئے تھے؟ پورا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کچھ قیاس کر رہا تھا، کچھ اندازہ لگا رہا تھا کہ شام کا اندھیرا بھی گہرا ہو گیا تھا۔ کھیتوں پر رات کے اولین اندھیرے کی چادر سی پھیلنے لگی تھی۔ اچانک مجھے چنبیلی کے پھولوں کی ہلکی سی مہک آئی۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے ادھر ادھر کسی کھیت میں چنبیلی لگی ہو اور یہ اس کے پھولوں کی خوشبو ہو اس کے ساتھ ادھر آ گئے۔ میں نے دوسرے کھیت میں جانے کے لیے قدم اٹھائے تو چنبیلی کی خوشبو تیز ہو گئی۔ بالکل اسی طرح لگنے لگا جیسے کسی نے چنبیلی کے پھول میرے چہرے کے قریب کر دیے ہوں۔ ایک دم سے مجھے یاد آ گیا کہ میری چھوٹی بہن کلثوم بالوں میں چنبیلی کا تیل لگایا کرتی تھی۔ میں وہیں ساکت سا ہو گیا۔ چنبیلی کی خوشبو پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری شہید بہن کی روح میرے پاس کھڑی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یقیناً یہ وہی جگہ تھی جہاں ہم کلثوم کی لاش چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے بلند آواز میں کہا، کلثوم، میاں جی نے کہا ہے کہ مجھے معاف کر دینا۔ میں تمہاری میت کو بے گور کفن چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میری بہن، مجھے معاف کر دینا۔ اور میں روتے ہوئے وہیں
کھیت میں بیٹھ گیا اور مٹی کو ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کو بار بار چومتا اور اپنی شہید بہن سے معافیاں مانگنے لگا۔ میں دیر تک کھیت میں بیٹھا دونوں ہاتھوں اپنے چہرے پر رکھ کر روتا رہا۔ جب میرا غم کچھ ہلکا ہوا تو آہستہ آہستہ چلتا کھیت سے باہر نکل گیا۔ اس وقت چاروں طرف رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ چنبیلی کی خوشبو میرے ساتھ ساتھ ہی ہے۔ جب میں ریلوے پھاٹک پر پہنچا تو چنبیلی کی خوشبو پہلے سے ہلکی ہو گئی۔ میں جی ٹی روڈ پر آیا تو چنبیلی کی خوشبو مجھ سے جدا ہو گئی تھی۔ اپنی شہید بہن کو یاد کر کے میری آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ میں نے رک کر پیچھے دیکھا۔ پیچھے اندھیرے میں ٹہنیوں کے درخت کے ہیولے نظر آ رہے تھے۔ میں نے آہ بھر کر کہا، الوداع میری بہن، اب حشر کے روز ملاقات ہوگی۔ جس وقت میں مزار پر واپس آیا تو مزار کی بتیاں روشن تھیں۔ سید صاحب مزار کے باہر ایک طرف بے چینی سے ٹہلتے نظر آئے۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے میرے پاس آئے اور سخت ناراض ہو کر بولے، تم نے کمال کر دیا یار، اتنی دیر لگا دی۔ میں تو سخت پریشان ہو گیا تھا۔ جلدی سے پیچھے کوارٹروں والی کوٹھری میں چلے جاؤ، تمہارے پیچھے تو کوئی نہیں لگا۔ میں نے کہا، نہیں، میرا خیال نہیں کہ کوئی میرے پیچھے لگا ہو۔ خدا کے واسطے جلدی سے اندر جاؤ، میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر سید صاحب مزار کے اندر چلے گئے۔ میں دوسری طرف والے دریچے کے درختوں میں سے گزر کر عقبی کوارٹر نما کوٹھری میں آ گیا جس کا دروازہ کھلا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سید صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے واسکٹ کی جیب سے ریل گاڑی کا زرد رنگ کا ایک ٹکٹ نکال کر مجھے دیا اور کہنے لگے، یہ امرتسر سے ہردا اسٹیشن تک کا ریل گاڑی کا ٹکٹ ہے۔ یہ 3rd کلاس کا ٹکٹ ہے۔ گاڑی رات کو 9:40 پر امرتسر سے روانہ ہوتی ہے۔ تم آج رات ہی یہاں سے نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ ہم بھی کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ میں نے ٹکٹ لے کر جیب میں رکھ لی اور سید صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا بٹوا نکالا، اسے کھولا اور اس میں سے انڈین کرنسی کے 10 کے 6 نوٹ نکال کر مجھے دیے اور کہا، کاش میں اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ کر سکتا، اسے میری جانب سے نظر سمجھ کر قبول کر لو۔ میں نے کہا، شاہ جی، میرے پاس انڈین کرنسی موجود ہے، آپ زحمت نہ کریں۔ مگر سید صاحب نے روپے واپس لینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے، اس وقت 7:30 بجے ہیں، ابھی ٹرین میں کافی ٹائم ہے، میں نے کھانا منگوایا ہے، کھانا میرے ساتھ کھا کر ہی جانا، ٹھیک ہے؟ میں نے پوچھا کہ ٹرین ہردا اسٹیشن پر کس وقت پہنچے گی؟ سید صاحب نے کہا، یہ بڑا لمبا سفر ہے میرے عزیز، بس تم ڈبے کے کسی کونے میں بیٹھ جانا۔ جب آج کی رات اور کل کی رات بھی ٹرین میں گزر جائے تو کسی مسافر سے پوچھ لینا کہ بھوپال کتنی دور ہے۔ بھوپال کے بعد ہوشنگ آباد کا اسٹیشن آئے گا اور اس کے بعد ہردا کا چھوٹا سا اسٹیشن آئے گا، بس وہیں اتر جانا۔